والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحبه الهاديين المهديين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. حضرات گرامی، ماشاء اللہ شب و روز گزر رہے ہیں، لیل و نہار کی گردش ہے، بازار کھلے ہوئے ہیں، عبادت خانوں میں بھی حاضری ہے اور ایک معمول کی زندگی گزر رہی ہے. لیکن اس معمول کی زندگی میں کچھ معمولات علم و رنج بھی تو شامل ہونے چاہیے. اللہ کا شکر ہے آپ سکھی ہیں، آپ کو دکھ نہیں ہے، لیکن دکھی لوگوں کے دکھ کا غم اگر آپ شامل کریں تو آپ مومن ہیں. ایک مسلمان بھائی کے درد میں، الم میں، پریشانی میں شریک ہو، یہ تقاضۂ ایمان ہے. آخر ایسی غفلت ہم پہ کیوں چھا گئی ہے کہ ہمیں احساس بھی نہیں ہے. میں اگر کہوں کہ ابھی تمام حاضرین کے ہاتھوں میں کسی معصوم بچے کے جنازہ ہر آدمی کے ہاتھ میں دے دیا جائے، چاہے وہ کسی باپ کا بیٹا ہو، صرف آپ کے ہاتھوں میں دے دیا جائے جنازہ معصوم بچے کا، معصوم بچی کا، تو آپ کے اندر کتنا احساس ہوگا، ہائے اللہ، یہ معصوم بچہ، یہ معصوم بیٹا، یہ معصوم بیٹی، یہ خوبصورت بچے، ان کی روح پرواز کر گئی. ایسے ویسے نہیں، بلکہ بم کے نتیجے میں گولیوں سے یہ بھون دیے گئے، بم سے انہیں زخم آیا اور یہ نہتھے معصوم بچے شہید ہیں. یہ تصور تو کیجئے. آئیے دیکھیے غزہ کو، غزہ کے میدان کو دیکھیے، جہاں 9,000 کم سے کم بچوں کو شہید کیا گیا. کم سے کم محتاط تعداد 9,000 بچے، ان کو کیوں شہید کیا گیا؟ اس لیے کہ وہ مومن ہیں، مومن ماں باپ کے بیٹے اور بیٹیاں ہیں، اس لیے انہیں کچل دیا گیا. ان معصوم کلیوں کو پھول بننے سے پہلے کچل دیا گیا. یہ کچلنا، یہ شہید کرنا، ان بچوں کو مارنا عالمی قوانین کی روشنی میں جرم ہے. لیکن کون سا وہ ہاتھ ہے جو ان مجرموں کو پکڑے؟ آپ کے پاس بڑی عدالتیں ہیں، اقوام متحدہ آپ کے پاس، سلامتی کونسل آپ کے پاس ہے، یہ نہ آپ کے پاس ہے. جتنے عالمی ادارے ہیں وہ کس لیے بنائے گئے؟ تاکہ اگر کوئی ظلم کرے تو اس کو روکا جائے، ظالموں کو لگام دی جائے، اسی لیے بنائے گئے. لیکن آج کیا ہو رہا ہے؟ یہ سارے ادارے کہاں ہیں؟ تجویز پیش کی جاتی ہے، قراردادیں پاس ہوتی ہیں، سلامتی کونسل کی میٹنگ ہوتی ہے اور قرارداد پاس ہو جاتی ہے کہ جنگ کو روک دیا جائے. لیکن
لیکن ویٹو پاور کا استعمال ہوتا ہے کہ نہیں، یہ کیسا ویٹو پاور ہے؟ ظلم کا سرٹیفکیٹ دیا جا رہا ہے۔ یہ وہ سوالات ہیں جو آپ کے ذہنوں میں بھی اٹھتے ہیں۔ میں صرف مذاکرہ کرنا چاہتا ہوں تاکہ یاد دہانی ہو جائے۔ پھر ان چیزوں کا علاج کیا ہے معلوم ہے آپ کو؟ آئیے قرآن پڑھیے، وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ۔ انسانیت کے بعد ایسا پاور ہونا چاہیے جو ہر ظلم کو روک دے۔ وہ پاور کہاں ہے؟ اس پاور کو حاصل کرنے کی کوشش کیجیے۔ انسانوں سے خطاب ہے، قوہ، پاور، ایسا پاور جو ہر طرح کے ظلم کو روک سکے، اس پاور کو حاصل کرنے کی کوشش آپ پہ فرض ہے، عالم پہ فرض ہے، انسانیت پہ فرض ہے، تاکہ اس طرح ظلم نہ ڈھائے جائیں۔ جہاں 6000 ہماری بہنوں اور ماؤں کو مار دیا گیا بے قصور، 9000 بچوں کو مار دیا گیا بے قصور، اور لاکھوں گھروں کو، بلڈنگوں کو جو ہے ڈھا دیا گیا، یہ کون سا قانون اجازت دیتا ہے؟ جبکہ غزہ کے لوگوں کا صرف یہ ہے کہ انہوں نے مسلسل جو پٹتے رہے ہیں، آئے دن فلسطینی شہید ہوتے رہے ہیں، انہوں نے ایک مرتبہ عزم کیا اور وہ طوفان الاقصی بپا کیا۔ اس نتیجے میں ساری طاقت اور قوت کی ہوا نکل گئی، تو انہوں نے اقدام جو کیا اپنے حق کے لیے کیا۔ ہندوستان کا قانون اور عالمی قانون کہتا ہے آپ کے اوپر کوئی حملہ کرے تو آپ دفاع کرنے کا آپ کو حق ہے، آپ اپنی جان بچائیں، اپنا مال بچائیں، اپنی آبرو بچائیں، اپنا مذہب بچائیں، یہ بچانا آپ کے فرائض میں ہے۔ تو انہوں نے اپنے تقدسات کو، مقدسات کو، اور خاص طور پہ اپنی زمینوں کو، اپنی مسجد اقصی کو بچانے کے لیے انہوں نے یہ کیا، جس کے نتیجے میں اگر لڑائی ہوتی تو ان لوگوں سے، لڑنے والوں سے لڑتے، یہ بے ہتھیار اور نہتھے لوگوں، عوام کا قتل جو ہے، خون ریزی اور نسل کشی، اس کی اجازت کوئی قانون نہیں دیتا، لیکن باوجود اس کے ایسا ہو رہا ہے۔ ہم کیا کر سکتے ہیں؟ سب سے پہلے تو میں نے وہ آیت تلاوت کی کہ اللہ نے فرما دیا ہے کہ ہم ضرور تم کو آزمائیں گے، ذرا پرکھیں گے، آزمائش تمہاری ہوگی، کبھی جانی نقصان ہوگا، 20,000 25,000 لوگ شہید کر دیے جائیں گے، جیسے کہ 70 لوگ غزوہ احد میں شہید کیے گئے تھے۔ 1000 صحابہ کی تعداد تھی، اس میں سے 70 لوگ شہید کر دیے گئے۔ نبی معظم، قائد اعظم محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں، صحابہ کی موجودگی میں 70 لوگ شہید کیے گئے۔ کتنی بڑی آزمائش! 1000 میں سے 70 لوگ شہید کیے گئے، کتنی بڑی آزمائش! اللہ کی طرف سے آزمائش ہوتی ہے، ہم ضرور آزمائیں گے، تم کو جانی نقصان ہوگا، مالی نقصان ہوگا، اندیشے ہوں گے، خوف ہوں گے، نفسیاتی طور پہ کبھی کبھی محسوس کرو گے کہ کہیں ادھر سے حملہ، کہیں ادھر سے حملہ، کہیں ایسا نہ ہو جائے، کہیں ویسا نہ ہو جائے، یہ سب چیزیں ہوں گی، لیکن ایک اللہ کو مضبوطی سے تھامے رہو، اللہ کی رسی کو مضبوط پکڑے رہو۔ ان مجاہدین کے لیے جو غزہ میں بیچارے مارے جا رہے ہیں اور وہ اپنے حق کو حاصل کرنے کے لیے دفاع کر رہے ہیں، ان کے لیے دعا کیجیے۔ قانون جو اجازت دیتا ہے ان کی مدد کا، ان کی مالی مدد جس طرح جاتی ہے ملکوں سے، ہندوستان کی حکومت فلسطینیوں کے ساتھ ہے، ہمیشہ موقف رہا ہے، اور آج بھی جو حکومت کا موقف ہے وہ فلسطینیوں کے ساتھ ہے، یہاں سے امداد بھی گئی ہے۔ اس لیے تمام عوام، تمام لوگ مل کر اللہ سے دعائیں کریں، اور دعاؤں کے ساتھ ساتھ جو قانونی طور پہ
ممکن ہے مالی مدد یا جس طرح مدد ہوتی ہے قانون کی روشنی میں اس طرح آپ کریں۔ سب سے پہلے اللہ کی جناب میں توبہ کریں، اللہ کی جناب میں دعائیں کریں، نمازوں میں دعائیں کریں۔ فرض نمازوں کے بعد دعائیں قبول ہوتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس فتنے کو، اس فساد کو، اس آزمائش کا خاتمہ فرما، اور جو دشمن ہے اس کو رسوا کر، ذلیل کر، تباہ کر، برباد کر، اور وہ جو ہے انہیں یہ لوگ دھول چٹائیں، اور مسجد اقصیٰ میں ہم نماز پڑھ سکیں، اور مسلمین اور عام مسلمانوں کے لیے مسجد اقصیٰ کا حق ہو اور پورے طور پر ان کے قبضے میں ہو۔ یہ آپ دعائیں کریں، احساس کریں، اور اپنے اندر ایسی تیاری کریں ہمیشہ امن و امان آپ اپنے گھر میں قائم کریں، اپنے شہر میں قائم کریں، اور ملک میں امن و امان کے قیام کے لیے ہر طرح کی کوشش کریں، اور عالم میں امن قائم کریں۔ آپ کا وطیرہ ہے، آپ اسی لیے بپا کیے گئے ہیں، لوگوں کو فائدہ پہنچانے کے لیے، عدل و انصاف قائم کرنے کے لیے۔ اس لیے اپنے کو مضبوط کیجئے، اور مضبوطی کے ساتھ آپ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لیجئے، اور ہر شر کو دور کرنے کی اپنے اندر صلاحیت پیدا کیجئے۔ اور وہ اللہ نے جو بتایا کہ ایسا پاور حاصل کیجئے جس سے دنیا میں کہیں ظلم نہ ہو سکے، ظلم کو روکا جا سکے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ خیر فرمائے اور شر سے حفاظت فرمائے، فلسطین کی، غزہ کی، اور پورے عالم میں جہاں جہاں مظلومین ہیں اللہ ان کی مدد فرمائے، اور ظالموں کو تباہ کرے، حق کا بول بالا کرے، باطل کا منہ کالا کرے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔